صفحہ نمبر 18 ہیڈنگ ہے پیشن گوئی روم کا اثر۔ پیشن گوئی روم کا اثر، سیرت النبی جلد 2۔ آج کا یہ 5واں ویل آ گیا۔ ناظرین، ہمارا جو مین سبجیکٹ چل رہا ہے وہ ہے تبلیغ و اشاعت، یعنی تبلیغ اور اشاعت اسلام۔ اس میں جن جن قبیلوں نے طفیل بن عمر، عمر بن امسا، زماد بن سلبہ، قبیلہ ازد، حضرت ابو ذر، قبیلہ غفار، قبیلہ اسلم، اوز، خزرج، قیام مدینہ میں اشاعت اسلام، بدر کے بعض قریشیوں کا اسلام، جبیر بن مطعم کا اسلام، یہ ساری چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ نیکسٹ ویلاگ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جس کا ہیڈنگ ہے پیشن گوئی روم کا اثر۔ ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب ہے سیرت النبی۔ رائٹر اس کتاب کے ہیں علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہیڈنگ ہے پیشن گوئی روم کا اثر۔ مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، دل مضطر ٹھہر جا یہاں تیرے غمخوار رہتے ہیں۔ مدینہ ٹھہرنے والے ادب ملحوظ خاطر رکھ، یہاں پر سب جہانوں کے بڑے سرکار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں۔ پیشن گوئی روم کا اثر، غرض اس طرح آپ ہی آپ، لیکن نہایت آہستگی اور تدریج کے ساتھ اسلام پھیلتا جاتا تھا۔ سن 5 ہجری میں قریش، کنانہ، غطفان، اسد اور دیگر قبائل نے متحد ہو کر مدینہ پر حملہ کیا اور شکست کھائی۔ اس معرکہ کا نام احزاب ہے، جس کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔ اس شکست نے قریش کا عالمگیر اثر کسی قدر کم کیا، اور وہ قبائل جو قبول اسلام کے لیے آمادہ تھے لیکن قریش کے ڈر سے ان کو اظہار اسلام کی ہمت نہیں ہوتی تھی، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وفود بھیجے اور بھیجنے شروع کر دیے۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے اسلام کی ابتدائیہ دور کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ آج کا 5واں ویلاگ ختم ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں ہم آپ کو قبیلہ مزینہ، قبیلہ اشجع، قبیلہ جہینیہ، صلح حدیبیہ کا اثر، فتح مکہ کا اثر، یہ ہمارے نیکسٹ ہیڈنگ ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔